بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں بھرپور طریقے سے عطا کیا ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اس ذات کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے وہ شریعت اور قانون نازل فرمایا جس کے اندر ہماری خیر ہے اور جو ہماری اصلاح فرماتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا منہج اور اللہ کے منہج سے بہتر اور کون سا منہج، کون سا راستہ، کون سا قانون ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کا قانون ہم انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے نفع بخش ہے اور صالح اور خیر والا ہے۔ ہم سب کو اسی رب کا عبادت گزار بننا چاہیے، صرف نماز و روزہ رکھ کر اور کر کے نہیں، بلکہ جو احکامات ہمارے جسم میں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی پاسداری کرنے میں، اور دیگر تمام معاملات میں جو قانون الہی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھری پڑی ہیں، ان کو ہم انسانوں کو اپنے اوپر اپنا لینے کے بعد پتہ چلتا ہے، یقیناً ہر انصاف ور شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کا قانون ایک بہت بڑا محافظ ہے ہر بلا سے بچانے کے لیے تمام انسانوں کو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو، جو احکام انہوں نے نازل فرمائے ہیں ان کی نگرانی کرو، یعنی اس کی پاسداری کرو، اور حرام مال کو اور دین کے تمام اعمال کو اس ذات باری تعالیٰ کے لیے سپرد کر دو، انہی کے لیے، ذات کے لیے خاص طور پر کیجئے، تب جا کر کے اللہ کی مغفرت ملے گی اور بڑا اجر مل پائے گا۔ دوستو، یقیناً اسلامی قانون اور شریعت ایک ٹھوس قانون ہے۔ یہ ظلم و زیادتی کرنے والے اور اعتداء کرنے والوں کے خلاف ایک کمر توڑنے والا قانون ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ہراسمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو کے عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے لیے ہمارا اسلامی قانون ان کے خلاف ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اور وہ اس لیے نہیں کہ یہ قانون کسی طریقے کا ظلم کرتا ہے، بلکہ یہ قصاص، یہ بدلہ لینا، یہ حدود و قیود اور یہ قانون الہی اس کے اندر زندگی ہے، اور یہ حکمت کے تحت نازل کی گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ، جب آپ کو یہ بات میں بتلا ہی رہا ہوں کہ قانون اور شریعت، تو سب سے زیادہ ظلم و تعدی اور دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے، ان کے عزت و آبرو کو لوٹ کر۔ جی ہاں، سب سے بڑا ظلم اگر انسان پر کوئی ہے تو یہ کہ لوگوں کی عزت و آبرو کو لوگ مباح سمجھنے لگے، جائز سمجھنے لگے، اور جب چاہیں سڑک پر چلتے ہوئے دوسروں کی ماں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کو تار کریں، اور ان کے محرموں اور محارموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کا سلوک کریں۔ صحیح حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ۔ کیوں کہ جو بھی اپنے بیوی کی عزت و آبرو کو بچاتے بچاتے مر جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت و آبرو کی ایک اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس لیے اگر شہید بھی ہونا پڑے، مرنا بھی پڑے، تو عزت و آبرو کو بچانے کے لیے مر مٹو۔ دوستو، یہ اسلامی حدود و قیود اور شریعت ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور فاسقوں کے ہاتھوں تاکہ ہماری عزت تار نہ ہو، برباد نہ ہو، اسی لیے اتاری گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے اوپر تہمت لگانے کا قانون بھی ہے، حد ہے کہ کسی نے کسی پر الزام تراشی کی
اسلام نے اس کے خلاف بھی قانون لایا کہ کوئی زنا نہیں کیا ہے اور بغیر جرم کے تم اس کے اوپر اگر تہمت بازی کرتے ہو تو اس کو 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے. اب پاک باز عورتوں کے اوپر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کے اوپر بھی 80 کوڑا ہے. یعنی اسلام میں کوئی افراط و تفریط نہیں. ظلم اگر ہے تو سزا ہے اور اگر ظلم نہیں ہے اور بغیر ظلم کو کسی کے اوپر ظلم تھوپا جائے تو اس کے لیے بھی سزا ہے. اللہ کے بندو، جب ہمارے اوپر حدود و قیود اور شریعت نازل ہوئی اسی وقت ہم مومنوں اور مومن عورتوں سب کو منع کیا کہ ہم اپنے آپ کو کسی شک کی جگہوں میں نہ لے جائیں. شراب پینے کی جگہ میں کیوں جاتے ہو کہ لوگ یہ شک کریں کہ شاید یہ بھی شرابی ہے، تاکہ لوگ آپ پر برا گمان نہ کریں. اور جب بات یہاں تک ہے تو ذرا سوچیں وہ لوگ جو اپنے بیویوں بیٹیوں بچوں کو آزادی کے ساتھ ایسی جگہوں پر چھوڑتے ہیں جہاں پر اختلاط کا، ایک دوسرے کے ساتھ مردوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا اور آنکھیں چار کرنے کا اور اسی طریقے کے فساد و فساد کا ڈر ہے، جہاں پر کوئی حد نہیں، جہاں پر کوئی کسی کا خیال نہیں کر سکتا. ایسے خلل والی جگہوں پر اپنے مومن مرد عورتوں کو کیوں بھیجتے ہو؟ فرمایا اللہ نے کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس گروی ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے. آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. خود کو فتنے اور فساد کی جگہوں پر بھیجو اور سوچو کہ ہم ہر طریقے سے محفوظ رہیں، ہمارے اوپر کسی کا اتیاچار نہ ہو، کوئی ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ دوستو، اسلام کی اور شریعت کی قانون، ہماری شریعت کی کارروائی میں سے ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے سلسلے میں ہماری عورتوں کو حکم ہے کہ وہ پردہ کریں اور اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، کیونکہ زیب و زینت کا اظہار کرنا لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دینا ہے اور اس بات کی طرف دعوت دینا ہے کہ آپ بیل مجھے سین مار، یعنی مجھ سے لڑائی کرے، میری نظر میرے اوپر نظر ڈال اور فتنے میں ڈالنے کی دعوت ہے. کیا علیم و خبیر رب ذوالجلال نے نہیں فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ چاہیے کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. ہاں مگر جو ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہر ہو جائے اس کی بات الگ ہے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اور دوپٹے رکھا کریں. اللہ اکبر! کیوں یہ سارے احتیاطات ہیں، یہ سارے تشدیدات اسلام میں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ چہرہ ہی اسلام بتلاتا ہے کہ یہ چہرہ ہی مرکز حسن ہے اور فتنے کا مرکز ہے. کیونکہ اس کے اوپر جب نگاہیں پڑتی ہیں، آنکھیں ایک دوسرے پر پڑتی ہیں، آنکھیں دو چار ہوتی ہیں تو سیدھے دل کے اندر بات اترتی ہے، احساس اترتا ہے اور یہ فاسد، اس دنیا کے فاسد بھیڑیے اور فتنہ پھیلانے والے بھیڑیوں کو ابھارنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں اور اگر عورتوں کی حرکات و نقلات یہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے مردوں کے لیے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ چلیں تو دبے پاؤں چلیں، پاؤں پٹک کر نہ چلیں، تاکہ ان کی جو انہوں نے جو زینت کی ہے اس زینت کی آواز نہ سنی جائے، معلوم نہ ہو مردوں کو. کیونکہ وہ جو پہن رکھی ہیں اس کے احساس کی وجہ سے یا اس کے علم کی وجہ سے بھی مردوں کے دلوں کے اندر، بالخصوص جن کے دل بیمار ہیں، ان کے اندر اغراء پیدا ہوتا ہے اور فتنے کی طرف وہ بڑھتے ہیں. اس لیے دوستو، عورتوں کو یہاں تک اسلام نے منع کیا کہ لچک کے ساتھ لوگوں مردوں کے ساتھ بات نہ کرو، جھکے لفظوں کے ساتھ اور نرم گفتگو غیر مردوں سے نہ کرو، اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ کان سے دل میں بات اترتی ہے اور فاسد اپنے دل کو فساد میں ڈال دیتا ہے، وہ آپ کی عزت و آبرو پر لالچ کرنے لگتا ہے. فرمایا اللہ تعالی نے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ لچک کے ساتھ بات نہ کریں، اور اگر ایسا کریں گی تو جن کے دل کے اندر بیماری ہے وہ اس کے اندر لالچ کرے گا، اور جب بات کریں تو نیکی کی بات کریں.
کیا اے مومنو آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تالیوں کی گونج عورتوں کی طرف سے ان کی آوازیں اور ان کی سریلی آوازیں جو چینلوں پر یا مردوں کی محفلوں میں ہوتی ہے اس آیت کریمہ کے معنی کے ساتھ پھٹ نہیں کھاتا؟ کیا یہ آیت نہیں روکتی کہ وہ چینلوں کے اندر اور مردوں کی محفلوں میں زور سے کسی بھی طرح کی آواز نہ نکالیں؟ اللہ کے بندو، یقیناً یہ عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہے کہ ان پر کسی طرح کا ہراسمنٹ نہ ہو اور ان پر کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، خاص طور سے ان جگہوں سے عورتوں کو روکا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ عورتوں اور مردوں کا ملاپ ہو سکتا ہے یا ایک ساتھ بیٹھ کر کے کام کرنے کی اور نوکریوں کی جگہیں ہوتی ہیں، ان جگہوں سے اسلام نے روکا ہے، کیونکہ آج کے دور میں فتنہ بڑھ چکا ہے۔ یہاں تک کہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے بھی یہ قانون وضع کرنا شروع کر دیا ہے، عورتوں اور مردوں کے بسوں اور ٹرینوں میں الگ الگ سیٹیں مقرر کر دی ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے قانون لائے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہراسمنٹ کے واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ اور آج ہمارے مدارس اور مکاتب اور اسکولوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں مخلوط تعلیم کا نتیجہ کیا ہے میرے دوستو؟ تاکہ عورتوں کو ان کے عزت و آبرو کے لٹنے سے بچایا جائے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ جاؤ، اور ایسا اگر کرتی ہو تو جان لو کسی بہانے سے یا دھوکے سے تم لٹ جاؤ گی اور تمہارے اوپر تہدید ہوگا، دھمکی ہوگی، تمہیں نوچ کھائیں گے بھیڑیے۔ اور عورتوں کو بغیر محرم کے سفر سے روکا ہے تاکہ اس کے اوپر کسی طرح کا ظلم و زیادتی نہ ہو۔ سچ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، سنو ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے کیونکہ اس کا تیسرا ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم، کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ بغیر ذی محرم کے وہ سفر کرے ایک دن سے زیادہ والے سفر میں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر جانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر زیب و زینت کے جائیں، بڑے ہلکی آواز کے ساتھ اور سادگی میں جائیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے گزرتی ہے اور اس کی مہک مردوں تک پہنچتی ہے تو وہ زانیہ ہیں، کیونکہ اس عطر کی وجہ سے بھی جو عورتوں سے پھوٹ کر کے مردوں کے پاس آتی ہے وہ سیدھے دل کے اندر سرایت کرتی ہے۔ یہ تمام طرح کے احتیاطات عورتوں کی اوپر ذاتی ہونے سے بچانے کے لیے ہے تاکہ ان پر کسی طرح کا تحرش اور ہراسمنٹ نہ ہو، اور وقت کے گورنر اور حاکم وقت کو اور گاؤں کے خلیفہ کو یہ ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو تو عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، فاسقوں اور فاجروں کو زوردار ان کے اوپر قدر لگائیں اور انہیں سزا دے کر کے کنارہ کش کریں۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کی اور تمام دنیا کے لوگوں کی ستر پوشی کی ہے، کپڑے اتار کر جہاں پر وہیں پر قرآن کے اندر احکام نازل فرما کر کے، تاکہ یہ فاسد لوگ جو دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے لیے گھر درج اور دھڑکتی ہوئی وہ قانون اس کے اوپر نافذ کیا جائے جس سے معاشرے کو ہر تباہی سے بچا لیا جائے اور ایک پاک صاف ستھرا معاشرہ قائم ہو۔ سب سے سخت بات عورتوں کی عزت عورتوں کے سلسلے میں ہو سکتی ہے یا عورتوں پر جو سب سے گرا گزر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پاک دامن عورت کے اوپر ظلم و زیادتی ہو، اس کی عزت لوٹی جائے۔ اور اس سے بھی سخت بات یہ ہے کہ کسی بیچاری عورت کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیا جائے یا ظالم مسلط ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ سارے کام اگر ہوتے ہیں اس دنیا میں تو جان لیجئے فساد کرنے والے لوگ، ایسے قانون بنانے والے لوگ، وہ چاہتے ہیں کہ قوم میں، دنیا میں، مومنوں میں فحشکاری پھیلے، وہ فحشکاری روکنے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، یہ عورتیں جن کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے زیب و زینت کر کے اپنے شوہروں کے پاس گھروں میں اپنے گھروں کو
زیب و زینت کو لے کر کے بازاروں میں نہ پھرو، نہ اپنی گفتگو میں، نہ اپنے افعال میں، اور نہ ہی چینلوں پر اور نہ ہی موبائلوں میں ٹک ٹاک بنا کر کے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، سب سے بدترین لوگ اور وہ نوجوان جو غیر کی عزت و آبرو کی پاسداری کیے بغیر وہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں ان یستعففن خیر لہن، کہ وہ پاک دامنی کا اختیار کریں، وہ بھی پردہ کرتے ہوئے رہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں پر وہ مرد جو زیادتی کرتے ہیں عورتوں کے سلسلے میں ان کے لیے سزائیں ہیں، وہیں پر وہ عورتیں جو فتنہ بن کر کے بازاروں میں اور مردوں کے ساتھ گھومتی ہیں یا وہ ورغلاتی ہیں، ان کے اوپر بھی سزائیں مقرر ہیں اور ان کو بھی روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حسن حدیث ہے، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے اس ذات کی کہتے ہیں لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم یا تو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں انہیں حق کی طرف رہنمائی کرو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو سن لو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو مردہ کر دے گا اور تمہارا ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنے لگے گا، تمہارے اندر فتنہ برپا کر دے گا۔ دوستو، یہ قانون اس طرح کے ہراسمنٹ کے خلاف اس لیے ہے اور یہ تبھی نفع بخش ہو سکتا ہے جب شریعت کے دوسرے قانون کو بھی مانا جائے، یعنی سزائیں صرف دیں لیکن جو احتیاطات بتلائے ہیں کہ پردہ کریں، زیب و زینت کا اظہار نہ ہونا چاہیے، اس کو نہ بنائیں، لوگوں کو کہیں کہ تم ٹینے کا چشمہ لگا لو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عورتوں کو جو حکم دیا ہے وہ عورتیں کریں، مردوں کو جو حکم دیا ہے وہ مردیں کریں، اور سب کو کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور دوسری طرف کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، دونوں سے فتنے کا ورود ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی ستر پوشی فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔